ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام حریم فاطمہ ہے۔ میری عمر 50 سال ہے۔ میرا تعلق پشاور سے ہے۔ میرے ابا ایک بزنس مین تھے، اماں بھی بزنس وومن تھی۔ میں اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ہائی فائی کلاس سے تعلق رکھنے کے بعد بھی کبھی اماں ابا نے اخلاق سے باہر کچھ بھی کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ میں بچپن سے بہت ذہین تھی۔ اماں نے اسکول میں داخل کروایا تو ہائی اسکول کے مطابق سب بچوں میں غرور سا تھا، مگر مجھ میں اس وقت بھی غرور نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ میں اسکول میں پڑھی اور اخلاقیات کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے ہر کام کیا۔ ہائی اسکول میں پڑھنے کے باوجود غرور و تکبر سے دور رہی۔ اسلامی تعلیم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے لیتی رہی۔ میری اماں اسلامی طور پر بہت سخت خاتون تھی۔ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی کو لے کر چلنا اور زندگی کے ساتھ چلنا انہیں بہت خوب آتا تھا۔ میرے اماں ابا ایک پرفیکٹ جوڑا تھا۔ پورے خاندان میں اماں ابا کے چرچے تھے۔ ہر کوئی اماں ابا کے رشتے کی تعریف کرتا۔ ہر کوئی ہمارے خاندان جیسا بننا چاہتا تھا۔ میرے چاچا تایا سب کی فیملی میری فیملی سے جلتی تھی، لیکن ہم میں کبھی پیار ختم نہیں ہوا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، نظر بد تو پتھر کو بھی چیر دیتی ہے، تو پھر ہم کیا چیز تھے؟ لوگوں کی نظروں نے ہمارے گھر میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ ہر شے تہس نہس ہو گئی تھی، ہر شے بکھر گئی تھی، اور اس سب میں سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا تھا، جس کا ازالہ مجھے ساری زندگی بھگتنا تھا۔ اور پھر ایک روز نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ جب میں اسکول سے گھر آئی تو وہاں عجیب سی بے چینی تھی۔ پورا گھر خالی تھا۔ ملازمہ نے جلدی سے مجھ سے بیگ پکڑا اور مجھے کھانا کھلانے کمرے میں لے گئی، مگر مجھے تو میری اماں کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ میں نے ملازمہ سے ضد کی اور اماں کے پاس جانے لگی۔ ملازمہ پیچھے سے آوازیں دیتی رہی، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی اور سیدھا اماں کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اماں کے کمرے کا دروازہ جو ہلکا سا کھلا ہوا تھا، میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری تو روح کانپ گئی۔ جب ابا اماں پر بے دردی سے ظلم کر رہے تھے، ان کو بیلٹوں سے مار رہے تھے اور ان کو بدکردار کہہ کر پکار رہے تھے۔ میری اماں جو بہت معصوم تھی اور 5 وقت کی نمازی بھی تھی، ان پر ابا مسلسل بہتان لگائے جا رہے تھے، اور اماں بس ایک ہی بات کہے جا رہی تھیں کہ وہ نہیں جانتی وہ حاملہ کیسے ہوئیں۔ میں اس وقت بچی تھی، مگر اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ اماں کے الفاظ سمجھ نہ پاتی۔ میں روتے ہوئے اندر جانا چاہتی تھی کہ خود کے کاندھے پر ایک بھاری بھرکم ہاتھ دیکھ کر ایک دم ڈر گئی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میرے سر پر ماموں کھڑے نظر آئے، میرا سانس تو سینے میں ہی اٹک گیا۔ ماموں نہ جانے کہاں سے آ گئے تھے۔ میری تو جان لبوں پر آ گئی تھی، کیونکہ ماموں ابا کو اماں کو مارتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ ماموں غصے سے تن فن کرتے اندر گئے اور ابا کو اماں سے دور کیا۔ اماں روتی ہوئی اپنے بھائی کے سینے سے لگی، اور ماموں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب اماں ابا کے ساتھ نہیں رہیں گی۔ جان تو تب نکلی جب ابا نے بھی کہہ دیا کہ مجھے بھی نہیں رکھنا اس بدکردار عورت کو۔ اماں روتی ہوئی ماموں کے ساتھ نانا کے گھر چلی گئی اور ابا ایک طرف ہو گئے۔ ان دونوں کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں تنہا کہاں ہوں، کیا کر رہی ہوں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ 3 دن مسلسل میں ایک پرانی ملازمہ کے پاس رہی۔ میں نہ تو اسکول جا رہی تھی، نہ ہی کچھ کھا پی رہی تھی۔ ہمارا اتنا خوبصورت آشیانہ بکھر گیا تھا، ہر طرف بس رونا ہی رونا تھا۔ جہاں کبھی سب کے کہکہوں کی آوازیں گونجا کرتی تھیں، اپنوں کی نظر ہمارے ہنستے بستے گھر کو اور اس کی خوشیوں کو نگل گئی تھی۔ نحوست ہر طرف پھیل چکی تھی، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ 3 روز بعد اماں گھر آئیں تو نظر میری طرف گئی۔ میں صوفے پر سر رکھے تنہا لیٹی ہوئی تھی۔ اماں میرے پاس آئیں اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اماں کے پیچھے پیچھے میرے ماموں بھی تھے۔ میرے ننھے ذہن میں ساری کہانی ایسے چھپی تھی کہ ماموں کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ پھر سے وہ سبھی ہوگا۔ اماں نے مجھے ماموں کے ساتھ نانا کے ہاں بھیج دیا، یہ سوچے بغیر کہ مجھے ماں اور باپ دونوں کی ضرورت تھی۔ میں اپنے نانا کے ہاں رہنے لگی۔ اس روز سے اماں مجھے بس ہفتے کے روز ملنے آیا کرتی تھیں۔ میں بہت امیر تھی، مگر ایک دم ہم بہت غریب ہو گئے تھے۔ اماں کے حالات بہت نازک ہو گئے تھے۔ میرے نانا بھی اتنے امیر لوگ نہیں تھے اور نہ ماموں زیادہ امیر تھے۔ میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی۔ اماں کا سارا بزنس ایک دم نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اماں تو بالکل کنگال ہو گئی تھی۔ اس پر میری ذمہ داری، مجھے بڑے اسکول سے ہٹا کر گورنمنٹ اسکول میں داخلہ دلوا دیا گیا۔ لیکن میں بہت ذہین تھی تو اپنے دم پر ہر سال اسکالرشپ لے کر اپنی پڑھائی کرتی رہی۔
اماں بھی اب ابا کے گھر سے آ گئی تھیں اور وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھیں کہ اپنوں سے ملے زخم انسان کو قبر تک پہنچا دیتے ہیں. کبھی بھی اپنوں پر بھروسہ نہ کرنا، نہ ہی کسی رشتے پر. کوئی رشتہ مخلص نہیں ہے. میری بھاگتی جوان سی اماں ایک دم بوڑھی ہو گئی تھی. جہاں چہرے پر ہر وقت چمک رہتی تھی، اب پورا چہرہ جھریوں سے بھر گیا تھا. اماں کا نہ صرف چہرہ بدلا تھا، اماں کی تو قسمت ہی بدل گئی تھی. خوشیاں انسان کے چہرے پر کیسے رونق لے کر آتی ہیں، میری اماں کو دیکھنے کے بعد بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا. میری اماں کا چہرہ بے رونق ہو گیا تھا. وقت سے پہلے ان کو اپنوں نے ہی بوڑھا کر دیا تھا کہ وہ بیمار رہنے لگیں. لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ اماں کا علاج کروانے کے لیے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا. میں اکثر اپنی ممانی سے پیسے مانگتی تو کبھی ماموں سے، لیکن ان کے پاس بھی اتنے وسائل موجود نہیں تھے کہ وہ اماں کا علاج کروا سکتے. اماں بستر پر آ گئی تھیں، چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھی، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی، بلکہ مجھے ہمیشہ ہمت حوصلہ دیتی رہتی تھیں. ایک روز میں گھر آئی تو میری جان نکل گئی جب بار بار دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلا. میں بہت گھبرا گئی تھی اور خوف سے کانپنے لگی تھی. اتنی دیر تو کبھی کسی نے نہیں لگائی تھی، آج نہ جانے کیا ہو گیا تھا. میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا. میں نے 7 ہمسایوں کا دروازہ کھٹکھٹایا. ہمسائی کی لڑکی باہر نکلی تو میں نے جلدی سے اس سے مدد مانگی. میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، میرا سانس پھول چکا تھا. اس نے جلدی سے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی چھت سے ہمارے گھر کی چھت پر بھیجا اور ہمارے گھر کا دروازہ کھلوایا. میں دروازہ کھلتے ہی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو جلدی سے اماں کے کمرے کی طرف گئی. ہر طرف خاموشی کا راج تھا. کچھ غلط ہو جانے کا احساس ہو رہا تھا. میں جلدی سے اماں کے کمرے میں داخل ہوئی تو میری روح کانپ گئی. جب میری اماں بے ہوش بستر پر پڑی تھیں اور ان کے پاس کوئی موجود نہیں تھا. میرے ماموں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ان کے میکے گئے ہوئے تھے اور نانا گھر پر موجود نہیں تھے. میں نے جلدی سے اماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اماں کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا. جان تو تب نکلی جب اماں سانس نہیں لے رہی تھیں. میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. میں نے جلدی سے ہمسائی کو بلایا. اس نے اپنے شوہر سے کہہ کر گاڑی نکلوائی اور میں اماں کو ہمسائی کی مدد سے ہسپتال لے گئی. ڈاکٹر نے علاج شروع کیا. آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ ڈاکٹر باہر آیا. میں نے جلدی سے ڈاکٹر سے اماں کے بارے میں پوچھا. میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب ڈاکٹر نے بولا کہ میری اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی. میں اپنی جگہ ساکت ہو گئی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. میں نے بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا. ابا تو نہ جانے کہاں چلے گئے تھے جنہوں نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا. اماں ہی میرا سارا جہان تھی. اب تو میری زندگی کا مقصد جیسے ختم ہی ہو گیا تھا. میں نے حواس باختہ سی اپنی ہمسائی کو بولا کہ اماں کو گھر لے چلے. گھر پہنچے تو وہاں پہلے سے ہی ماموں اور نانا موجود تھے. ماموں تو مجھے اماں کے ساتھ ایسے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے. ہر طرف کوہرام مچ گیا تھا. مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ میری اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی. جنازے کا وقت ہوا تو جیسے میری روح کانپ گئی. ابھی اماں کا جنازہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ ابا گھر آ گئے. اتنے سالوں بعد ابا کو دیکھ کر سب کے سب جیسے سکتے میں تھے. مجھے اپنے ابا سے سخت نفرت ہونے لگی تھی. میں نے اور میری اماں نے میرے ابا کی وجہ سے کیا کچھ نہ برداشت کیا تھا. پہلے میری اماں پر بہتان لگایا گیا اور پھر بے گھر کر دیا گیا تھا. میرے ماموں نے میرے ابا کو اماں کا چہرہ نہ دیکھنے دیا اور ان کو گھر سے نکال دیا. میری اماں نے میری ذمہ داری میرے ماموں پر ڈالی تھی. جنازہ اٹھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. 40ویں تک سب مہمان ہمارے گھر رہے. میری مامی مجھ سے بہت پیار کرتی رہیں. وقت پر کھانا دیتی، وقت پر ہر کام ہو رہا تھا. میں بھی کالج جانا شروع ہو گئی تھی. اماں کی موت کی وجہ سے میرا کافی ہرج ہو چکا تھا. 40ویں کے فوراً بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری مامی کا رویہ مجھ سے بالکل بدل گیا. وہ اب ہر وقت مجھ پر غصہ کرتی رہتی تھیں اور اگر غصہ کرنے کو کچھ نہ ملتا تو مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتی. اور جب ماموں کہتے کہ کیوں ظلم کرتی ہو مسکین پر، تو ممانی یہ کہہ کر ان کو ٹوک دیتی کہ وہ میرے بھلے کے لیے مارتی ہیں. میں بگڑتی جا رہی ہوں. لوگ تو یہی کہیں گے کہ ماں کے بعد ممانی نے دھیان نہیں دیا، لاوارث کی طرح چھوڑ دیا ہے. میں کمرے میں رات کو سوتے وقت جب اپنے نیل کے نشانوں کو دیکھتی تو پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی کہ کاش ان سب نے مجھے لاوارث ہی چھوڑ دیا ہوتا. میرے FSC کے سالانہ امتحانات ہونے والے تھے کہ میرے نانا گزر گئے. گھر میں پھر سے ماتم کا سما تھا. ممانی تو کسی حد تک شکر ادا کرتی تھی، مگر ممانی جب جب مجھ پر ظلم کرتی میرے پاس نانا کے کمرے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا جہاں جا کر میں اپنا دکھ بانٹ سکوں. میرے امتحانات چل رہے تھے مگر ممانی مجھے سکون سے بیٹھنے نہ دیتی.
ہر وقت مجھ سے کوئی نہ کوئی کام کرواتی رہتی۔ میں تھک کر چور ہو چکی تھی، اب تو میری بس ہو گئی تھی۔ ایک روز میں رات کے وقت اپنے پیپر کی تیاری کر رہی تھی جب پیاس کی شدت سے پانی پینے کی غرض سے میں کمرے سے نکلی۔ ماموں 2 دن کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں ممانی کے کمرے کے پاس پہنچی تو ممانی کے کمرے سے کسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نظر انداز کر کے آگے جانے لگی جب اماں کے نام پر میں ٹھٹک کر رکی۔ میری ممانی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ممانی نے کہا کہ یاد ہے جب حریم کی اماں پر حاملہ ہونے کا الزام لگایا تھا؟ اگر تب ہم ایسا نہ کرتے تو وہ ہمیں کبھی ایک دوسرے سے ملنے نہ دیتی، اور جتنی اس کے نام جائیداد کی تھی تم نے وہ کبھی میرے نام نہ ہو پاتی۔ ممانی کی بات سن کر میری تو روح کانپ گئی تھی۔ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ اماں کو مارنے میں ممانی اور میرے ابا کا ہاتھ تھا۔ مجھے سب کہانی سمجھ آنے لگی تھی۔ مجھے اپنے ابا سے نفرت تو تھی مگر اب اپنی ممانی سے بھی نفرت ہونے لگی تھی، کیونکہ میری ممانی ہی اس سب کی وجہ تھی۔ یہ ایک ایسا زخم تھا جس کی تکلیف میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ کون میرا یقین کرتا؟ میری بات پر کس کو یقین آتا؟ میری کہی بات پر میرے پاس ممانی اور ابا کے خلاف کوئی ثبوت بھی تو موجود نہیں تھا۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ ایک دم ممانی کے کمرے کا دروازہ کھلا تو میں ایک دم چونک گئی۔ خوف سے روح کانپنے لگی تھی کیونکہ ممانی مجھے جانچتی نظروں سے گھور رہی تھی۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ ممانی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مجھ پر ہاتھ صاف کرنے لگی۔ مار مار کر میری ہڈیاں توڑ کر رکھ دی تھیں، ساتھ ساتھ مجھے باتیں بھی سناتی جا رہی تھیں کہ میں چھپ چھپ کر ان کی باتیں بھی سن رہی تھی۔ ساری رات پڑھنے کے بجائے روتے ہوئے گزری تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا مجھے لوگوں کے گھروں کے کام ہی کرنے پڑے میں کروں گی، مگر اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ مجھے اب بس اگلے روز رات کے وقت کا انتظار تھا۔ میں اگلے روز جیسے تیسے ٹوٹے جسم کے ساتھ پیپر دینے گئی، اور جب گھر آئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ میری ممانی میرے ماموں کی غیر موجودگی میں میرے ابا کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی اور ان دونوں کے کہے عروج پر تھے۔ مجھے گھن محسوس ہو رہی تھی خود سے کہ میں ایک ایسے انسان کی بیٹی ہوں جس نے اپنی ہی بیوی کو دھوکہ دے کر اپنے ہی سالے کی بیوی سے عشق لڑا لیا۔ میں نے سارا دن گزارا، آدھی رات کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سو گئے تھے۔ میں چپکے سے اپنے کمرے سے اپنا بیگ لیے نکلی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی بھی اس وقت نہیں جاگ رہا تھا۔ ابھی میں چند قدم ہی دور پہنچی تھی کہ ممانی کے کمرے کا دروازہ ایک دم کھلا۔ میرا خوف سے خون خشک ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے پلر کے پیچھے چھپ گئی۔ کچھ بھی ہو جاتا مگر میں ہر حالت میں اس گھر سے جانا چاہتی تھی۔ ابھی میں خاموشی سے اپنی ممانی کی تمام کارروائی دیکھنے میں مصروف تھی کہ ممانی کے کمرے سے ایک انجان شخص باہر آیا۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ممانی سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی اور اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ اب میں بس یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ 3 گھنٹے کے مسلسل انتظار کے بعد تکلیف دہ وقت کٹا اور میں گھر سے باہر نکلی تھی۔ میری ایک سہیلی جس کے گھر میں پہلے سے ہی اپنے لیے ایک کمرہ رکھوا لیا تھا، میں نے اس کو فون کر کے بلایا اور جلدی جلدی چلنے لگی۔ کچھ دور پہنچی تھی کہ اس کا بھائی ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا، لیکن میں اس کے گھر بھی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے فوری طور پر نوکری ڈھونڈنا شروع کی تاکہ آنے والے وقت کے لیے میں کچھ پیسے اپنے پاس جوڑ کر رکھ سکوں۔ میں نے بہت سی جگہ پر انٹرویو دیا مگر انڈر FA مجھے کوئی بھی نوکری پر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تھک ہار کر میں نے ایک گھر میں کام کرنے کی نوکری کی اور ان کو ساری بات بتا کر ان سے رہائش کی بھی درخواست کی، جس پر وہ کچھ بحث کے بعد مان گئے اور مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ میں اس گھر میں کام کرنے لگی۔ کچھ مہینے گزرے تو میرے امتحانات کا نتیجہ نکل آیا۔ میں خوشی سے پاگل ہو گئی کیونکہ میں نے پورے علاقے میں پھر سے ٹاپ کیا تھا۔ مجھے اسکالرشپ ملا جس کی بنا پر میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا۔ میری مالکن نے میرا ساتھ دیا، مجھے اپنی بیٹی کے نئے سوٹ پہننے کو دیے اور جوتوں کے جوڑے مجھے بازار سے خرید دیے۔ میں اسی میں راضی تھی۔ میرا پہلا دن تھا کالج میں، کچھ گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، نہ جانے کیا ہوتا وہاں، کیسے لوگ ہوتے، کیسا ماحول ہوتا۔ میں کالج کے دروازے سے اندر گئی تو وہاں ایک الگ ہی جہان آباد تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ہر طرف شور تھا، رنگ برنگے لوگوں کو دیکھ کر میری تو آنکھیں کھل گئی تھیں۔ ان سب چیزوں سے دھیان ہٹا تو حیران رہ گئی۔ وہاں ساری امیر امیر لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ ان کے کپڑوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کتنی امیر ہیں۔ لیکن جو سب سے عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ امیر اور سب کی سب حاملہ تھیں۔ بہت کم لڑکیاں تھیں جو میری طرح تھیں، ورنہ جس کی طرف بھی نظر دوڑائی جائے وہ حاملہ ہی نظر آئی۔
یہ میرے لیے کافی تجسس اور حیران کن بات تھی. مجھے بڑا عجیب لگا. سارا دن کلاس لینے کے بعد میں گھر واپس آ گئی. تھکا دینے والے دن کے بعد جب گھر آئی تو ساری باتیں ذہن سے نکل گئی تھیں. اب تو یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا. میں صبح کالج جاتی، واپس آ کر مالکن کا کام کرتی اور رات کو پڑھنے بیٹھ جاتی. کچھ دن گزرے تھے کہ مجھے احساس ہونے لگا کہ میری تمام ٹیچرز میں سے ایک ٹیچر مجھ پر کافی نظر رکھے ہوئے تھی. وہ بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی تھی. میں اکثر ان کی نگاہوں سے گھبرا جاتی تھی. مجھے اکثر حیرت ہوتی تھی کہ یہ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں. میں ہمیشہ ان کی نظروں سے بچنے کی خاطر ادھر ادھر دیکھتی رہتی. کئی بار تو مجھے ان کا لیکچر بھی چھوڑنا پڑتا. ایک روز میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری ٹیچر نے مجھے اپنے پاس بلایا. میں ہمیشہ ان ٹیچر سے ڈرتی تھی. کانپتے وجود کے ساتھ جب ٹیچر کے آفس میں گئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی. وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا. ابھی میں واپس پلٹتی کہ میرے پیچھے سے ٹیچر اندر داخل ہوئی تو میں اس اچانک انٹری پر ایک دم ڈر سی گئی. میں نے ٹیچر کی طرف دیکھا تو وہ ابھی بھی چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ سجائے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی. مجھے ان کی مسکراہٹ سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی. وہ بہت عجیب قسم کی خاتون تھیں. اس دن میری ٹیچر مجھ سے بولی، پورے کالج میں تم ہی غریب ہو کیا؟ مجھے لگا ٹیچر نے مجھ پر طنز کیا ہے. میری آنکھیں ٹیچر کی بات پر بھر آئیں تو انہوں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر میرے آنسو صاف کیے اور مجھے کہنے لگی کہ تم بھی امیر ہونا چاہتی ہو. یہ تو ایک حقیقت تھی کہ میں اب غریبی کی زندگی سے تنگ آنے لگی تھی. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کو کیسے علم ہوا کہ میں غریب ہوں. میں نے چونک کر اپنی ٹیچر کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم گڑبڑا گئی اور کہنے لگی کہ ہمارے ہاں جو بھی اسکالرشپ پر آتا ہے وہ غریب گھر سے ہی ہوتا ہے. وہ کہنے لگیں کہ جیسے میں تمہیں کہوں گی تم ویسے ہی کرو گی، اور اب سے تم یہاں کالج میں ہی رہنا، تمہیں ڈھیر سارے پیسے ملتے رہیں گے. میں خوش ہو گئی کہ اب مالکن کا کام بھی نہیں کرنا پڑے گا. وہ مجھے اپنے ساتھ میڈیکل لیب میں لے گئی. میں بھی تجسس کے مارے چلنے لگی. جیسے ہی میڈیکل لیب میں داخل ہوئی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہاں تو کوئی اور ہی دنیا بسی ہوئی تھی. عورتیں عجیب چمکیلے کپڑے پہنے ہوئے تھیں، جگہ جگہ کمرے بنے ہوئے تھے، اور یہ کوئی لیب نہیں لگ رہی تھی. میں نے حیرت سے اپنی ٹیچر کی طرف دیکھا تو وہ مسکرانے لگی اور مجھے اندر لے گئی. وہاں ایک عورت کو بلایا جو کافی بڈھی تھی. ساڑی کے نام پر نہ جانے اس نے چمکیلے رنگوں کا کیا پہن رکھا تھا. میں حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی. میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب میری ٹیچر نے کہا، نیا پیس ہے، بٹ صاحب کے آگے ڈال دینا، امیر ہونا چاہتی ہے یہ بھی. میری تو روح کانپ گئی تھی. میں حیرت سے ٹیچر کی طرف دیکھنے لگی. میری ٹیچر نے میری حواس باختہ شکل دیکھی تو ایک دم چونک گئی اور کہنے لگی کہ تم امیر ہو جاؤ گی. میں بہت گھبرا گئی اور وہاں سے الٹے قدموں بھاگنے لگی. میری ٹیچر نے میرے پیچھے بہت سے لڑکے لگا دیے. میں بھاگتی ہوئی بہت جگہ گری بھی، مگر پھر اپنی اماں کا چہرہ یاد کیے اٹھ کر آفس میں گئی، جہاں ایک سر بیٹھے ہوئے تھے. وہ ایڈمن آفس تھا. میں نے سر کو سب بتا دیا تو سر حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگے. میں کچھ اور بتاتی کہ میری ٹیچر آ گئی اور سر سے کہنے لگیں کہ سر یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا، وہ تو کالج کا حصہ بھی نہیں ہے. میرا آدھا کام میری ٹیچر نے کر دیا تھا. میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. سر اچھمبے سے ٹیچر کی طرف دیکھنے لگے اور مجھے کہا کہ چلو میرے ساتھ. میں سر کے ساتھ جانے لگی اور ٹیچر بھی ساتھ ساتھ ہی تھی. میں سر کو لیب میں لے گئی. وہاں کی حالت دیکھ کر تو سر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور پھر غصے سے ٹیچر کی طرف دیکھا جو وہاں کی وائس پرنسپل تھی اور سارا دھیان وہی رکھتی تھی. اب تو اس ٹیچر کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے. وہاں کے سر نے دونوں ٹیچرز کو کھڑے پاؤں کالج سے نکال دیا اور پولیس کو انفارم کرنے کے بعد مجھے اپنے آفس میں بلایا. سر کو میرا کانفیڈنس بہت پسند آیا تھا. انہوں نے نہ صرف مجھے رہنے کے لیے ہاسٹل دیا اور میری کفالت کا ذمہ خود لے لیا. ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنایا. پہلے پہل تو میں ہاسٹل میں رہی، لیکن پھر سر نے مجھے اپنی بیوی سے ملوایا جو خوشی خوشی مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی. سر کا ایک ہی بیٹا تھا جو بہت پڑھا لکھا تھا. سر نے مجھے ڈاکٹر بنانے کی ٹھان لی تھی، جس میں میری مدد سر کے بیٹے نے بھی کی. سر کی بیوی میرا بہت خیال رکھتی تھی. دن گزرتے گئے اور سب کی محنت رنگ لے آئی. میں ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر چکی تھی اور ایک بڑے ہسپتال میں نوکری پر بھی لگ چکی تھی. اچھی کمائی تھی. میرے سر کی بیوی نے میرا رشتہ اپنے بیٹے سے کر دیا کیونکہ میں نے اپنی ساری ذمہ داری ان پر ڈال دی تھی. ان کا بیٹا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا. جس روز میرا نکاح تھا اس روز سب مہمان دعوت پر بلائے گئے تھے. مجھے بہت بڑے پارلر سے تیار کروایا گیا تھا. میرا شوہر میرا تعارف سب سے کروا رہا تھا کہ میری نظر ایک دم داخلی دروازے پر پڑی.
جہاں چوکیدار کسی فقیر پر ظلم کر رہا تھا، اسے مار کر باہر بھیج رہا تھا۔ میں فقیر کا چہرہ نہ دیکھ سکی مگر اپنے شوہر سے بولا کہ ایسا ہونے سے روکیں، جس پر انہوں نے مجھے لیا اور میرے سر پر سے کئی پیسے وار کر فقیر کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ فقیر نے صد شکر نظروں سے جیسے ہی چہرہ اوپر کی طرف کیا، میرے سر پر پورا آسمان گر گیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مجھے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا، کھلی فضا میں بھی میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرا شوہر جو میرے اچانک رونے پر پریشان ہو گیا تھا، اس سے پہلے کہ مہمان وہاں اکٹھے ہوتے، مجھے سب سے معذرت کرتا مجھے گھر کے اندر لے گیا اور سب کو کہہ دیا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کمرے میں جا کر میرے شوہر نے مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ دروازے پر بیٹھا فقیر کوئی اور نہیں، میرا سگا باپ تھا، جس نے نہ صرف میری ماں کو مار دیا بلکہ مجھے بھی بے گھر کر دیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے حوصلہ دیا اور ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کا دعویٰ کیا۔ میں ہسپتال میں نوکری کرنے لگی تھی اور پرائیویٹ جب کیس کرتی تو تمام حاملہ عورتوں کو عزت دیتی، ان کا کیس بھی مفت کرتی۔ مجھے ہر حاملہ عورت میں اپنی بے قصور ماں کا عکس نظر آتا تھا، جس پر حاملہ ہونے کا بہتان لگا کر اس کو اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا گیا تھا۔ ایک روز میں کیس کرنے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب ایک بوڑھی سی عورت میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، میری بیٹی کا علاج کر دو، اس کا کیس کوئی نہیں پکڑ رہا، سب اس کے باپ کا نام مانگتے ہیں جبکہ وہ اس کو تنہا چھوڑ کر نہ جانے کہاں بھاگ گیا ہے۔ میں نے بوڑھی اماں کو تسلی دی اور کہا کہ میں ان کی بیٹی کا کیس کروں گی۔ میں نے جب اس عورت کو دیکھا جو تکلیف سے تڑپ رہی تھی تو میری روح کانپ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ممانی تھی، مگر یہ عورت میری ممانی کی ماں تو نہیں تھی۔ ممانی نے تکلیف میں میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، میں نے دل کو بڑا کیا اور ممانی کا کیس کیا۔ ان کے ہاں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا۔ ممانی کو جب ہوش آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور بولی کہ میں نے تم پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، یہ سب اسی ظلم و ستم کی سزا ہے۔ پہلے میرے شوہر نے مجھے گھر سے طلاق دے کر نکال دیا، پھر میں بھٹکتی ہوئی ایک بوڑھی عورت کے گھر گئی۔ وہاں بوڑھی عورت نے میری شادی اپنے شرابی بیٹے سے کر دی جو مجھے دن رات پیٹتا، اور جب میں نے کہا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو اس نے مجھے دھتکار دیا اور بولا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، نہ جانے کس کا بچہ ہے۔ میں بہت روئی اور پھر میرا دوسرا شوہر بھی مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ یہ سب بتا کر ممانی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے اس عورت پر ترس آ رہا تھا جس نے اپنے کیے کی سزا بھگت لی تھی، لیکن میرے دل میں اپنی ممانی اور اپنے باپ کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ ممانی کی حالت کافی خراب تھی، وہ ہر پل مجھ سے معافی مانگتی مگر میں معاف نہ کرتی۔ مجھے اپنی اماں کی تکلیفیں یاد آ جاتی۔ پھر ایک روز ممانی نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور مجھے اللہ کا واسطہ دیا اور مجھے میری ماں کا واسطہ دیا، جس پر میرا دل پگھل گیا اور میں نے ممانی کو معاف کر دیا۔ شاید اللہ نے اس کی بخشش لکھی تھی، تبھی وہ معافی مانگنے کے لیے اب تک زندہ تھی۔ جس روز میں نے معاف کیا اس رات ممانی اس دنیا سے چلی گئی۔ بوڑھی عورت کو میں ان کے گھر چھوڑ آئی اور ممانی کی تدفین میرے شوہر نے میرے ساتھ مل کر کی۔ اب میں اپنے ماموں سے بھی ملا کرتی تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنا ایک ہسپتال بنانے کا سوچا، جس پر میرے شوہر نے میرا بہت ساتھ دیا، اور ہم دونوں نے مل کر غریبوں کے لیے ایک ہسپتال تعمیر کروایا جہاں میں بھی جایا کرتی تھی۔ میری اماں جنہوں نے بہت عروج دیکھا تھا، لیکن پھر اپنوں کی بے وفائی نے انہیں اس قدر محتاج کر دیا تھا کہ وہ ایک ایک روپے کے لیے ترسنے لگی تھیں۔ میں نے ہسپتال اپنی ماں کے نام سے کھولا تھا تاکہ میری اماں کی روح کو سکون مل جائے، سب کے فری علاج کا ثواب میری اماں کو جائے۔ اماں کے نصیب دیکھنے کے بعد اور اپنی قسمت کے بدلنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا کہ مرنا مشکل نہیں ہے، مر تو ہر کوئی جاتا ہے، جینا مشکل ہے، اور سب مر تو جاتے ہیں مگر ہر کوئی جی نہیں پاتا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔